معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اسلامی تاریخ کتب سے ایک شاہکار، تاریخ ابن خلدون۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نیو اقساط آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ کتاب تاریخ ابن خلدون، باب نمبر 24، بنو حمیر، بنو قزاعہ اور بنو کہلان۔ سب ہیڈنگ: بخت نصر کی عرب پر فوج کشی۔ بخت نصر یہ سن کر بولا کہ میں نے ابھی ایسا ہی دیکھا ہے، اور سوار اور پیادوں سے لشکر مرتب کر کے عرب کی طرف بڑھا۔ عرب بھی اپنے جزیرہ نما کے رہنے والوں کو لے کر مقابلے پر آئے۔ سب سے پہلے عدنان کو شکست ہوئی، باقی جس قدر رہے وہ گرفتار کر لیے گئے۔ بخت نصر نے بابل کی واپسی کے وقت تمام قیدیان عرب کو انبار میں ٹھہرایا۔ ابن کلبی کہتا ہے کہ بخت نصر نے جب عرب پر حملہ کرنے کی تیاری کی تو اس نے ان اہل عرب کو رسد رسانی کے لیے گرفتار کر لیا جو اس کے ملک میں موجود تھے، اور انہیں ہیرا لا کر ٹھہرایا۔ پھر جب وہ لشکر لے کر نکلا اور ان میں سے چند قبائل اس کے ہمراہ ہو گئے تو اس نے انہیں شط فرات پر، جہاں اس کا لشکر تھا، ٹھہرایا۔ ان لوگوں نے اس مقام پر کو انبار کے نام سے موسوم کیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد اس نے انہیں وہاں سے منتقل کر کے ہیرا میں لا بسایا۔ یہ لوگ زمانہ بخت نصر تک یہیں مقیم رہے۔ پھر جب وہ مر گیا تو انبار چلے گئے۔ سب ہیڈنگ: ہیرا کی وجہ تسمیہ۔ طبری کہتا ہے کہ تبا ابو کرب نے ارد سیر بہمن کے زمانے میں جب عراق پر چڑھائی کی اور جبل طے اور وہاں سے انبار ہوتے ہوئے رات کے وقت مقام ہیرا تک پہنچا تو راستہ نہ ملنے کی وجہ سے حیران ہو کر وہیں ٹھہر گیا۔ اس وجہ سے اس مقام کا نام ہیرا رکھ دیا گیا۔ پھر وہاں سے روانہ ہوتے ہوئے اپنی قوم ازد، لخم، جذام، عملہ، قزاعہ میں سے چند لوگوں کو وہیں چھوڑ دیا۔ یہ لوگ وہیں رہنے لگے۔ پھر ان میں سے چند لوگ طے، کلب، ایاد، حرس بن کعب وغیرہ کے آ کر شامل ہو گئے اور ان کے ساتھ وہیں رہنے لگے۔ سب ہیڈنگ: ہیرا کے نام کی دوسری روایت۔ اسی روایت سے ملتی ہوئی یہ روایت ہے کہ جس وقت تبا یمن عرب کو لے کر عراق کی طرف بڑھا تو کوفہ کے باہر پہنچ کر حیرت زدہ ہو کر شب کو راستہ بھول گیا۔ صبح کے وقت چند زوفہ لشکر کو وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ اسی وجہ سے اس مقام کا نام ہیرا ہو گیا۔ پھر جب وہ واپس ہو کر اس مقام پر پہنچا تو ان لوگوں کو آباد پایا جنہیں وہ چھوڑ گیا تھا۔ تبا نے انہیں مصلحتاً وہیں رہنے دیا۔ ان میں عرب کے اکثر قبائل حذیل، لخم، جعفہ، طے، کلب، بنو لحیان، جرہم کے آدمی موجود تھے۔ سب ہیڈنگ: اہل عرب کی روانگی یمن و شام۔ حشام بن محمد تحریر کرتا ہے کہ بخت نصر کے مرنے کے بعد جنہیں اس نے ہیرا میں آباد کیا تھا وہ انبار چلے آئے۔ ان کے ساتھ وہ لوگ بھی تھے جو بنو اسماعیل اور بنو ماد کے ان میں شامل ہو گئے تھے۔ پھر ماد کی اولاد کی کثرت ہوئی۔ پھر یہ لوگ بلاد یمن اور مشارف شام کی طرف طلب معاش کے لیے نکلے، اور تہامہ عرب سے مالک و عمرو، پسران، فہم بن تیم ملا بن اسد ابن وبرہ بن قزاعہ اور مالک بن زہیر ابن عمرو بن فہم اپنی قوم کی ایک جماعت لیے ہوئے، اور خطفار بن الحیق بن عمرو بن ماد بن عدنان اپنے گھر والوں کے ہمراہ بحرین چلے آئے۔ کچھ عرصہ بعد غطفان بن عمرو بن لتمان بن عبد مناف بن یادم بن دامی بن ایاد بن ارکس بن سبی بن حارث بن افسا بن دامی اور زہیر بن الحرس ابن اللیل بن زہیر بن ایاد بھی آ کر ان میں شامل ہو گئے۔ سب ہیڈنگ: عربوں کی بحرین میں آمد۔ بحرین میں ان دنوں قوم ازد آباد تھی جو یمن سے زمانہ خروج مزیکیہ میں یہاں چلی آئی تھی۔
عرب کا بحرین میں اجتماع زمانہ طوائف الملوکی میں ہوا ہے۔ ملوک بحرین متفرق طور پر مختلف اور متعدد علاقوں کے مالک تھے۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے پر حملہ کر دیتا تھا اور ہمیشہ ایک دوسرے کی خرابی کی فکر میں رہتے تھے۔ اسی زمانے میں اہل عرب بحرین آئے اور اس خیال سے کہ مبادہ عجمی بحرین پر غالب یا اس کی حکومت میں شریک نہ ہو جائیں، عرب نے اس اختلاف کو رفع کر دیا اور جو وہاں کے حکمران میں باہمی واقعہ ہو رہا تھا اور ان کے امراء و رؤساء کو جمع کر کے عراق کی طرف بڑھنے کی تحریک کی۔ سب ہیڈنگ: عربوں کی عراق کی جانب پیش قدمی۔ سب سے پہلے ان میں سے خطفار بن الحیق اشلا کاز بن ماد چند آدمیوں کے ہمراہ سواد عراق کی طرف بڑھے۔ بادشاہ جزیرہ میں موصل تک بنوارم بن شام، جو اس سے پہلے دمشق کے بادشاہ اور بقیہ عرب اولا تھے، ملوک الطوائف سے قتل و قتال کر رہے تھے۔ عرب نے انہیں سواد عراق سے نکال باہر کیا۔ اس کے بعد مالک و عمرو بسران فہم اور مالک بن زہیر بنی قزاعہ سے غطفان بن عمرو اور وسا بن سبی زہیر بن الحرس نے بنی ایاد سے ان لوگوں کے ہمراہ جو بنو غسان اور ان کے خلفائے انبار میں موجود تھے عراق کی طرف خروج کیا۔ بنو ارم کے قبضہ میں جو بقیہ بلاد تھے وہ بھی نکل گئے۔ سواد عراق پر ان کی حکومت کا برائے نام بھی اثر باقی نہ رہا۔ سب ہیڈنگ: ابن قیس اور ابن لخم کا ہرہ میں قیام۔ ان کے بعد نمارت بن قیس اور نمارہ بن لخم قبائل کندہ کی امداد سے ہرہ آ کر آباد ہو گئے، یہاں تک کہ تبا ابو کرب کا اس طرف سے گزر ہوا اور اس نے اپنے کمزور لشکریوں کو یہاں چھوڑ دیا۔ یہ لوگ وہیں آباد ہو گئے۔ ان میں ہر قبیلہ کے آدمی تھے، جیسے کہ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے، اور تنوخ کا ایک گروہ خیموں میں ہیرا اور انبار کے درمیان میدانوں میں رہنے لگا۔ نہ وہ شہروں میں آتا اور نہ اہل شہر سے میل جول پسند کرتا تھا۔ یہ لوگ عرب زاہیہ کے نام سے مشہور تھے۔ سب سے پہلے ان میں سے زمانہ ملوک الطوائف میں مالک بن فہم، اس کے بعد عمرو بن فہم، اس کے بعد جزیمتہ الابرش بن فہم حکمران ہوئے، جیسا کہ آئندہ اس کا ذکر آئے گا۔ سب ہیڈنگ: بنو خزاعہ اور بنی جرہم کی جنگ۔ الغرض رفتہ رفتہ عرب کا یہ گروہ شام و عراق میں پھیل گیا اور چند لوگ یعنی خزاعہ ان سے علیحدہ ہو کر حجاز چلے آئے۔ بنی جرہم سے مکہ میں لڑے اور انہیں مغلوب کیا۔ نصر بن الاضعمان میں اور غسان جبال شرات میں جا کر ٹھہرے۔ ان سے اور بنی ماد سے مارکہ آرائیاں ہوئیں، یہاں تک کہ انہوں نے حجاز و شام کے درمیان قیام کیا۔ یہ حال عرب کے اس گروہ کا ہے جو عراق اور شام میں رہا تھا۔ باقی ان میں سے 6 قبیلہ مزہج، کندہ، اشری، حمیر، انما، ابو ختام، بحیلیہ یمن میں رہے۔ یمن میں حکومت پہلے حمیر میں پھر طباع میں آئی۔ اس کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ مزیکیہ اور ازد کے خروج کی ابتدا زمانہ حکومت طبابہ یا اس سے چند دن پہلے ہوئی ہے۔ سب ہیڈنگ: ماد بن عدنان۔ باقی رہے بنو ماد بن عدنان۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ جب ارمیہ اور برقیہ علیہ السلام کو بذریعہ وحی عرب پر بخت نصر کے حملہ کرنے کی اطلاع دی گئی تو یہ بھی حکم دیا گیا کہ وہ دونوں گروہ عرب سے ماد بن عدنان کو نکال لائیں، کیونکہ ماد بن عدنان ہی کی اولاد سے حضرت محمد نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوں گے۔ چنانچہ ارمیہ برقیہ علیہ السلام عرب تشریف لے گئے اور ماد بن عدنان کو اس گروہ سے نکال لائے۔ ماد بن عدنان کی عمر اس وقت 12 برس تھی۔ مقام حران میں انہیں دونوں نبیوں کے سایہ عاطفت میں انہوں نے پرورش پائی۔ بخت نصر نے عرب کو زیر و زبر کیا اور عدنان کا قتل ہو گیا۔ ایک مدت تک بلاد عرب ویران پڑے رہے۔ سب ہیڈنگ: ماد بن عدنان کی حجاز میں آمد۔
پھر جب بخت نصر ہلاک ہو گیا تو مات بن عدنان انبیاء بنی اسرائیل کے ہمراہ حج کرنے کے لیے آئے۔ تلاش کرنے سے معلوم ہوا کہ حرز بن مزاز جرہمی کی اولاد اور قبائل دوس کے کچھ لوگ باقی رہ گئے ہیں۔ مات بن عدنان نے جرہم بن جلحمہ کی لڑکی مانا سے عقد کر لیا، جس کے بطن سے نزار بن مات پیدا ہوا۔ سہیلی کہتا ہے کہ مات بن عدنان حجاز کی طرف اس وقت واپس گئے تھے جب اللہ جل شانہ نے عرب سے تمام مخمصے اور مصائب دور کر دیے تھے، اور بقایا عرب جو اطراف و جوانب میں منتشر ہو گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی ستوت سارے عرب پر چھائی ہوئی تھی کی تباہی بخت نصر کی بربادی کے بعد عرب واپس آئے۔ اس کے بعد مات کی اولاد کثرت اور اولاد ربیہ و مزر و ایاد میں ہوئی، اور یہ لوگ عراق و شام میں پھیل گئے۔ سب سے پہلے ان میں سے اشلا کاز نے قدم نکالا تھا، جیسا کہ بیان کیا گیا ہے، اور ان کے بعد قدم بقدم اور عرب آئے جو احیاء یمنیہ کے ساتھ، جن کا ذکر اس سے پیشتر ہو چکا ہے، یمن میں ٹھہرے، تبابہ کے ساتھ اکثر جدال و قتال کرتے رہے۔ سب ہیڈنگ تابع العرب۔ پھر عراق و شام و حجاز میں زمانہ ملوک الطوائف اور تبابہ کی حکومت کے بعد یمنیہ و عدنانیہ کی حکومتیں اور سلطنتیں ہوئیں، جبکہ پہلی تمام مصیبتیں اور پہلے تمام حالات ختم ہو چکے تھے۔ اس وجہ سے یہ گروہ اس امر کا ضرور مستحق ہے کہ اسے پہلے گروہ سے علیحدہ کیا جائے اور گزشتہ طبقوں سے جداگانہ سمجھا جائے، اور جب تک کہ انشاء عروبیت میں ان کا کچھ اثر نہیں سمجھا گیا اور نہ لغت میں ان کا دخل پایا گیا، اور یہ لوگ تمام حالات میں اپنے سلف کے تابع رہے، تو مناسب یہ ہے کہ عرب تابع العرب کے نام سے یہ گروہ مرسوم کیا جائے۔ اس طرح طبقہ یمانیہ میں ایک زمانہ تک ریاست و حکومت رہی، اور مزر و ربیہ کے قبیلے حکومت و سلطنت میں ان کے تابع رہے۔ چنانچہ ہیرا میں لخم بنی منظر اور شام میں غسان بنی جفنا اور یثرب میں اوس و خزرج بنو کیلا کی حکومت قائم ہوئی۔ سب ہیڈنگ بادیہ نشین عرب۔ ان کے علاوہ عرب کے رہنے والے اکثر بادیہ نشین تھے، گو ان میں کہیں کہیں ریاست کا وجود پایا جاتا تھا، لیکن در حقیقت وہ ریاستی انہی میں سے کسی ریاست کی ماتحت و متی سمجھی جاتی ہیں۔ کچھ عرصہ بعد تمام حکومت و سلطنت مصر کے ہاتھ آئی، اور اطراف حجاز میں قریش کا ایک زمانہ تک ظہور رہا۔ اطراف و جوانب کے حکمران کی تعظیم کرتے رہے۔ پھر اسلام کے روشن آفتاب نے اس گروہ کو اپنے نورانی شعاؤں سے منور کیا۔ بنی مضر حکومت اور نبوت سے سرفراز کیے گئے۔ اسلامی حکومتیں تقریباً تمام اسی قبیلہ سے ہوئیں، لیکن یہ کہ بعض حکومتیں جو عجم میں اس قبیلہ کے علاوہ قائم ہیں، وہ اسی کی شاخ اور اسی حکومت کی تمہید سمجھی جاتی ہیں، جیسا کہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔ سردست مناسب یہ ہے کہ اس طبقہ کے قبائل قحطان و عدنان اور خزاعہ کا ہم جدا گانہ ذکر کریں، اور ان کی حکومت و سلطنت قبل از اسلام اور بعد از اسلام کی مفصل کیفیات بیان کریں۔ سب ہیڈنگ عرب کا نسل۔ تمام عرب کا نسبی سلسلہ عدنان، قحطان، خزاعہ پر ختم ہوتا ہے۔ عدنان با اتفاق علماء نسب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ باقی رہا ان دونوں میں پشتوں کا شمار، وہ ایسا امر ہے جس سے کوئی یقینی امر معلوم نہیں ہو سکتا۔ عدنان کے سوا اسماعیل کی اور اولاد سے کوئی سلسلہ نسبی نہیں چلا، اور نہ ان میں سے کوئی شخص روئے زمین پر باقی رہا۔ سب ہیڈنگ قحطان۔ قحطان کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعضے کہتے ہیں کہ یہ اسماعیل کی اولاد سے ہے۔ امام بخاری کا ظاہری کلام اسی امر کی شہادت دے رہا ہے، کیونکہ امام موصوف نے باب نسبت الایمن علی اسماعیل میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول آپ نے اس قوم کے لیے فرمایا تھا جو یمن کی تھی تحریر کیا ہے۔ پھر آگے چل کر تحریر کیا ہے کہ ابن افزی بن حارثہ بن عمرو بن عامر بن خزاعہ
اسلام لایا، یعنی خزاعہ سبا سے ہے اور اوس و خزرج انہی میں داخلہ میں۔ اس قول کے قائل یہ کہتے ہیں کہ قحطان حمیسہ کا اور وہ ابین ابن کیزار بن بنت بن اسماعیل کا لڑکا ہے، اور جمہور کا مذہب یہ ہے کہ قحطان یکتن کو کہتے ہیں، جس کا ذکر توریت میں بزمرہ اولاد عابر آیا ہے، اور حضر موت قحطان کی شاخ سے ہے۔ سب ہیڈنگ قزاعہ۔ قزاعہ کی نسبت ابن اسحاق کلبی اور گروہ مورخین کا یہ خیال ہے کہ یہ حمیر سے ہے۔ کبھی اس بیان کی تائید کے لیے وہ حدیث پیش کی جاتی ہے جسے ابن لاہیہ نے عقبہ بن عامر الجہنی سے روایت کیا ہے۔ عقبہ بن عامر نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کس قبیلے سے ہیں؟ فرمایا، جناب موصوف نے، تم لوگ قزاعہ ابن مالک کی نسل سے ہو۔ عمرو بن مرہ صحابی کہتے ہیں۔ سب ہیڈنگ قزاعہ کا نسب۔ ظہیر کا یہ خیال ہے کہ قزاعہ اور اس کے بھائی مزریہ حمیر بن ماد بن عدنان سے ہیں۔ سہیلی کہتا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ چونکہ مادر قزاعہ ابکرا کا شوہر مالک بن حمیر اس وقت فوت ہوا ہے، جبکہ اس کے حمل میں قزاعہ تھا، اور ابکرا نے بیوقی کے بعد ماد بن عدنان سے عقد کر لیا۔ اس کے بعد قزائیوں پیدا ہوا، اسی وجہ سے قزاعہ ماد بن عدنان کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ یہی قول ظہیر کا بھی ہے۔ حکمہ معتقد مین یونان مثل بطلیموس ہر وشیوش وغیرہ ہما کی کتابوں میں قزائیوں اور ان کی لڑائیوں کا تذکرہ ہے، لیکن اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ ان قزائیوں کے اسلاف سے ہیں یا ان کے بعد کے لوگ ہیں۔ کبھی اس قول پر کہ قزاعہ نسل عدنان سے ہے یہ شہادت پیش کی جاتی ہے کہ بلاد قزاعہ بلاد شام اور ممالک بنو عدنان سے ملے ہوئے ہیں، اور اصل تو یہ ہے کہ دور کے انصاب میں یقین کی بنسبت ظن کا احتمال غالب ہے، واللہ اعلم۔ سب ہیڈنگ بنو حمیر قحطانیہ۔ چونکہ زمانہ قدیم میں عرب کی حکومت سبا بن یشجب بن یارب بن قحطان میں تھی، پھر اس کی حمیر بن سبا اور کہلان بن سبا میں شاخیں پھیلی تھیں۔ اس کے بعد بنو حمیر نے حکومت و مملکت میں علیحدہ روش اختیار کر لی۔ انہی میں سے ملوک طبابہ میں جن کی دولت و حکومت مشہور عالم ہے، لہٰذا ہم پہلے قحطانیہ میں سے حمیر کے حالات لکھتے ہیں، اس کے بعد قزاعہ کے حالات تحریر کریں گے، اس وجہ سے کہ باللحاظ قول مشہور قزاعہ کا حمیر سے نسبی تعلق ہے۔ پھر اسی کے بعد ہی کہلان برادر حمیر قزائی کا ذکر کر کے بنو عدنان کے حالات لکھیں گے۔ سب ہیڈنگ حمیر بن سبا۔ اس سے پیشتر ہم ان بنو حمیر کے تمام قبیلوں کا ذکر کر چکے ہیں جن کی دولت و حکومت ملوک طبابہ سے پہلے تھی، اور یہ بھی لکھ چکے ہیں کہ حمیر بن سبا کے 9 لڑکے تھے: حمیسہ، مالک، زید، عریب، وائل، مشروع، ماد یکرب، اوس، مرہ، بنو مرہ حضر موت میں جا رہے تھے، اور حمیر میں سے ابین بن ظہیر بن الغوث بن ابین بن حمیسہ بن حمیر ہے، انہی کی طرف عدن ابین منسوب ہوتا ہے، اور انہی میں سے بنو املوک اور بنو عبد شمس ہیں جو وائل بن الغوث بن قطن بن عریب بن ظہیر کے لڑکے ہیں۔ عریب اور ابین دونوں بھائی ہیں، اور بنو عبد شمس سے بنو شارب بن قیس ابن معاویہ بن جشم بن عبد شمس ہیں۔ جس شخص کا یہ خیال تھا کہ جشم اور عبد شمس دونوں بھائی اور وائل کے لڑکے ہیں، اس کا قول اس سے پہلے ہم نے بیان کر دیا ہے، اور صحیح وہی ہے جو ہم نے اس مقام پر بیان کیا ہے۔ سب ہیڈنگ بنو خیران و شابان۔ اور بنو خیران اور شابان پسران عمر برادر شارب بن قیس ہیں، اور زید الجمہور بن سہیل برادر خیران و شابان ہیں، اور چوتھا ان کا حسان الکیل بن عمرو ہے، جس کا اس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے،
اور زید الجمہور سے ذور عین ہے جس کا نام یریم بن زید سہل ہے۔ اس کی طرف عبد کلیل منسوب ہوتا ہے جس کا ذکر ملوک طبابہ میں ہو چکا ہے۔ حارث اور اریب پسران۔ عبد کلال بن اریب بن یشرا بن مدان بن ذی رعین وہ ہیں جنہیں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط لکھا تھا، اور انہی میں سے کعب بن زید الجمہود ما لقب با کعب الظلم اور صبا الاصغر بن کعب کی اولاد ہے۔ اسی کی طرف ملوک طبابہ کا نسبی سلسلہ ختم ہوتا ہے، اور زید الجمہود سے بنو حضور بن عدی بن مالک بن زید ہے۔ ان سب کا تذکرہ ہم اس سے پہلے لکھ چکے ہیں۔ سب ہیڈنگ: شعیب بن ذی مہدم۔ اہل یمن کہتے ہیں کہ انہی میں سے شعیب بن ذی مہدم نبی تھے جنہیں ان کی قوم نے شہید کر ڈالا تھا۔ بخت نصر نے ان پر چڑھائی کی اور انہیں قتل کیا، اور بعضے کہتے ہیں کہ جناب موصوف حضور بن قحطان سے ہیں جس کا نام توریت میں یکتن لکھا ہے۔ سب ہیڈنگ: بنو میتم۔ انہی میں سے بنو میتم اور بنو حوالہ پسران سعد بن عوف بن عادی بن مالک برادر ذور عین ہیں، اور یہ عوف حضور کا بھائی ہے، اور اس کے بھائی احاز اور میتم بنو ہزار بن سعد ہیں۔ پس میتم سے کعب احبار ہے، یعنی کعب بن مانا بن حلسو بن ہجری بن میتم، اور حوالہ سے مرحت ذو الکلا ہے، یعنی سمیکہ بن ناکور بن عمرو بن یازر بن یزید، اور وہی ذو الکلا الاکبر بن النعمان بن آہز ہے، اور عمرو بن سعد الجنائر و سہول سے بنو سوادت ابن عمرو الغوث بن سعد یاسب، اور زواہا ابراہتا بن الاسبا ہے جو عہد اسلام میں یمن کا بادشاہ تھا۔ اس کا نسب اور اس کے حالات ہم بیان کر چکے ہیں۔ انہی میں سے مالک بن انس امام دار الحجرہ مدینہ منورہ و رئیس فقہ سلف ہیں۔ ان کا لقب یوں ہے: مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر نافع بن عمرو بن الحرس بن عثمان بن خصیل ابن عمرو بن الحارث ذو اسبا، اور ان کے دونوں لڑکے یحییٰ و محمد، اور چچا اویس و ابو سہل و ربی بنی میتم کرشی کے خلفاء سے تھے، اور زید الجمہود سے مرثد بن الس بن ذی جدن بن الحرس بن زید ہے، جس سے امرؤ القیس نے بنی اسد اپنے باپ کے قاتل کے خلاف مدد مانگی تھی، اور بنو سبا اصغر سے اوزا یعنی بنو مرثد بن زید بن شدد بن زرع بن سبا اصغر ہیں۔